بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کو ایک خیال یہ دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیاوی شعبہ جات میں نہیں جائیں گے، شعبہ زندگی میں نہیں جائیں گے تو وہاں اصلاحات کیسے ہوں گی؟ اگر ایک عالم دین دودھ نہیں بیچے گا تو دودھ والوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ایک عالم دین مارکیٹ میں جا کے تجارت نہیں کرے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا تجارت کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک عالم دین ڈاکٹر نہیں بنے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا علاج کیسے ہوتا ہے، اصلاح کیسے کر سکے گا؟ اگر ایک عالم دین وکیل نہیں بنے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کچہریوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم دین حاکم نہیں بنے گا تو نظام کیسے چلے گا؟ وہ ملک کا وزیر نہیں بنے گا، صدر نہیں بنے گا تو نظام کیسے چلے گا؟ ہاں جی، بات ٹھیک ہے، اور جو درد ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ان سارے اداروں کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن عرض یہ ہے کہ اگر علماء کا گھر ہی پورا نہ ہو رہا ہو، بڑی معذرت کے ساتھ، علماء کا گھر ہی پورا نہ ہو رہا ہو، ان کی جو تعداد ہے وہ اپنے گھر کو ہی مکمل نہ کر پا رہی ہو تو ہم غیروں کو کہاں سے اپنی پروڈکٹس دیں؟ چلے میں آسان کرتا ہوں۔ اس وقت جس دنیا میں میں جی رہا ہوں، ہر شہر کا ایک ماہر مفتی، یہ فرض کفایہ میں لکھا ہے علماء نے۔ میں باہر کے ملکوں کی بات ہی نہیں کرتا، میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ سارے شہر خالی سوائے چند بڑے شہروں کے، مفتی نہیں ہے۔ یعنی مدرسے کو جو میں نے بنایا، یہ میرا کارخانہ ہے، ایک مدرسہ، یہاں میں نے اپنی پروڈکٹ تیار کرنی ہے، اور میری پروڈکٹ تیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قال رسول اللہ ہو، قال اللہ عز و جل ہو۔ میرے مدرسہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہترین امام پرووائڈ کر سکوں، میں بہترین خطیب پرووائڈ کر سکوں۔ میرے مدرسہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہترین معلم اور بہترین مفتی معاشرے کو دے سکوں۔ یہ مدرسے کا مقصد ہے۔ کارخانے میں، پروڈکشن میں کام ہی اتنا ہے کہ میرا اپنا ہی جو کھاتا ہے وہ ہی نہیں پورا ہو رہا، میرے امام ہی پورے نہیں ہو رہے، میرے خطیب ہی پورے نہیں ہو رہے، میرے پاس مفتی پورے نہیں ہو رہے، میرے پاس قاری پورے نہیں ہو رہے، میرے پاس معلم اور مدرس پورے نہیں ہو رہے۔ دنیا والے مجھ سے، میرے کارخانے سے 1000 ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں بھی چاہیے، دینا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اپنے گھر کو تو پورا کر لینا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جس دن میرے پاس ہر شہر کا مفتی تیار ہو گیا، جس دن میرے پاس تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے مدرسین تیار ہو گئے، شروحات حدیث کا مطالعہ کرنے والے مدرسین تیار ہو گئے، فقہ میں استنباط و استدلال کے طرق جاننے والے علماء تیار ہو گئے، مفتیان تیار ہو گئے، اور میرے مدارس آباد ہو گئے، شہروں میں مفتی قائم ہو گئے، تو اگلے ہی دن سے میں یہ علماء مارکیٹ میں بھیجنا شروع کر دوں گا۔ تاجر بنا دیں گے ہم ان کو وکیل بھی بنا دیں گے، ہم ان کو بینکوں میں مینیجر بھی بنا دیں گے، ہم ان کو سیاستدان بھی بنا دیں گے، ہم ان کو حکمران بھی بنا دیں گے۔ ابھی نہیں، ابھی گھر پورا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور میرے طلبہ کو ڈبل مائنڈڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں علی جا، 14 صدیاں علماء حکمران نہیں گزرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، علماء درباروں کی زینت ضرور رہے ہیں، بادشاہوں کے رفقا ضرور رہے ہیں، لیکن علماء سیٹوں پہ نہیں رہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ علماء سیٹوں پہ نہیں رہے، وہ اس لیے نہیں
کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سیٹوں پہ ہمیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، ان کو پتہ تھا، لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ہم سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے تو پیچھے جو جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا پڑھنے والے لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ یعنی جن لوگوں کو قرآن کی 22 25 تفسیریں آتی تھیں، جن لوگوں کو شروحات حدیث ساری پڑھ رکھی تھی، جنہیں اصول حدیث آتے تھے، اصول تفسیر آتے تھے، جن کا استنباط و استدلال کا ملکہ اچھا تھا، اگر وہ بادشاہی تخت پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تو آج میرے پاس نہ قدوری ہوتی نہ ہدایہ ہوتی۔ پھر معاملات خراب ہو جاتے، ایویں ہی نہیں علماء مدرسوں کی زینت بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں ایک خلفشار تھا، پاکستان جن علماء نے بنایا، یہ بنانے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، مولانا سردار احمد صاحب، بڑے بڑے علماء کے نام آئے پاکستان بنانے والوں میں۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے سپرد کیا اور خود پھر مدرسوں میں چلے گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسمبلیوں میں ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے پاکستان بنایا ہے تو ہمیں سیٹیں چاہیے۔ آج سوچتے سوچتے یہ عقدہ میرا حل ہوا۔ میں آج سے پہلے تک یہ بات کیا کرتا تھا اور بتایا کرتا تھا کہ یار علماء نے پاکستان بنایا، محنتیں کی، قربانیاں دیں اور بڑی جانفشانی سے کام کر کے پاکستان بنایا، اور بنانے کے بعد انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ 70 سال گزر گئے ہیں، ہم سیدھے نہیں ہو کے دے رہے۔ آج یہ عقدہ حل ہوا ہے میرا۔ میں ان علماء کو سلام کرتا ہوں اور ان کی بصیرت اور بصارت کو سلام کرتا ہوں۔ اگر مفتی امجد علی اعظمی، احمد یار خان نعیمی، پیر سید جماعت علی شاہ، مولانا سردار احمد صاحب، علامہ پیر مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو علماء پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، یہ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے نا تو آج پاکستان میں پھر مولوی نہ ملتے آپ کو، ہاں بات کرنے والے علماء نہ ملتے۔ آج پورا پاکستان گھنگال کے دیکھ لیں تو سارے پاکستان کے جو نامور علماء ہیں، جن کو استنباط آتا ہے، استخراج آتا ہے، جن کو طریقہ استدلال آتا ہے، جن کو مسئلے بتانے آتے ہیں، جن کو افتاء دیا جا سکتا ہے، جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علماء ہیں، سب کی جڑیں انہی آستانوں سے جا کے ملتی ہیں۔ ہاں جی، انہی آستانوں سے جا کے ملتی ہیں۔ اور اگر یہ ہوتے اسمبلیوں میں تو پھر محترم آپ کو مولوی نہ ملتے، پھر ٹائم پاس شروع ہوتا۔ درس نظامی کی 8 کتابیں پڑھ کے لوگ علامے بھی بن جاتے اور میری طرح مفتی بھی بن جاتے۔ ہاں جی، 8 سال میں 6 سبق، 48 کتابیں، 48 کتابیں، تھوڑا سا ڈبل ٹرپل کر لیں، 70 کتابیں، 70 کتابیں پڑھ کے لوگ علامہ بھی بن جاتے اور مفتی بھی بن جاتے۔ تخصص کرنے والا اپنے آپ کو مفتی اعظم کہلانے کا حقدار بن جاتا۔ کیا استدلال، کیا استنباط، کیا اصول، کیا فقہ، کیا اصول فقہ، کیا اصول حدیث، کیا اصول تفسیر، کتابوں کے نام بنا 70 کتابوں سے ہٹ کے کسی کتاب کا نام ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ ہو کہ قدوری کی شروحات کتنی ہیں، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ نور الازا کے ساتھ شرحیں کتنی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کتب فقہ کی ترتیب کیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں نا، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں 14 صدیاں گزر گئیں تو جو کام نہیں ہو سکتا پچھلی 14 صدیوں میں نہیں ہوا، آج میرے طلبہ کو وہ خیال دلا کے انہیں توجہ میں بکھیرے نا۔ محترم، میرے پاس قرآن پڑھنے والے طلبہ تھوڑے ہیں، میرے پاس حدیثیں پڑھنے والے طلبہ تھوڑے ہیں، میرے پاس دین کا علم اتنا ہے کہ اگر یہ طلبہ پوری زندگی بھی وقف کر دیں تو میں نہیں پورا کر پانے والا۔ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں 8 سال پڑھا کے انہیں میدان تجارت میں نکال دوں، اور 8 سال کے بعد کی تو بات ہی الگ ہے۔ مجھے جو درد ہے وہ اس بات کا ہے، 8 سال کے بعد جو مولوی آپ کو فارغ ملے اسے آپ مارکیٹ لے جائیں، 8 سال پڑھنے کے بعد جو عالم دین آپ کو کوئی کام کرتا نظر نہ آئے آپ اسے وکیل بنا دیں، درد ہی کوئی نہیں۔ درد اس بات کا ہے کہ مدرسے کی چٹائی پر ایک بندہ دین پڑھنے آیا ہے، قرآن پڑھنے آیا ہے، اور آپ نے اسے
جھوٹا لالی پاپ دیا ہے. آپ نے اس کو تاجر نہیں بنانا، آپ نے اسے وکیل بھی نہیں بنانا، آپ نے اسے ڈاکٹر بھی نہیں بنا سکنا، آپ نے اسے انجینئر بھی نہیں بنا سکنا، لیکن آپ نے اسے خراب کر دیا. آپ نے اسے خراب کر دیا ہے صرف ایک سوال کر کے، ایک جملہ بول کر. ہر شعبے میں ہونا چاہیے. کیوں ہر شعبے میں ہونا چاہیے؟ دنیا کا کوئی بندہ کسی شعبے میں نہیں ہوتا، ہر بندے کا اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے. نہیں، اصلاحات کیسے ہوں گی؟ بھائی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر بننا کب ضروری ہوا؟ یہ کون سی منطق ہے؟ آپ کو کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے شعبے سے واقفیت ہونا کب سے ضروری ہوا؟ ایک ڈاکٹر اگر وکیل کا علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر کو ڈاکٹری آنی چاہیے، وکالت نہیں. ایک وکیل اگر ڈاکٹر کا کیس لڑتا ہے تو وکیل کو وکالت آنی چاہیے، ڈاکٹری نہیں. ایک مکینک اگر ایک عالم دین کی گاڑی سیٹ کرتا ہے تو اس کو مکینکی آنی چاہیے، اس کو علم نہیں. یہ ایک عالم دین ہی بیچارہ ایسا مظلوم ہے کہ جس کو دنیا نے سمجھایا ہی یہ ہے کہ تو ڈاکٹر نہیں بنے گا تو ڈاکٹروں کے مسئلے کیسے حل کرے گا. میں عرض کروں کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں کہ آپ کو قرآن آنا چاہیے، آپ کو حدیث آنی چاہیے، آپ کو استدلال اور استنباط آنا چاہیے، آپ کو فقہ کی کتابیں اور جزیات یاد ہونے چاہیے. جب آپ کو یہ سب کچھ یاد ہوگا نا، آپ بیٹھے ہوں گے اپنی سیٹ پر، ایک ڈاکٹر چل کے آئے گا آپ کے پاس. آپ کو ڈاکٹری نہیں آتی، وہ ڈاکٹر آ کے آپ سے پوچھے گا علی جا میرا طریقہ علاج یہ ہے، میں اپنے پیشنٹ کا یوں علاج کرتا ہوں. وہ اپنا طریقہ بتائے گا، وہ مسئلہ بتائے گا. جب وہ پورا مسئلہ بتائے گا تو آپ اس مسئلے کو اپنی فقہ کی روشنی میں چیک کریں گے. آپ بتا دیں گے کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ علاج جائز ہے یا ناجائز ہے. ڈاکٹری سیکھنے سے تو نہیں پتہ چلتا. اگر ڈاکٹری سیکھنے سے یہ پتہ چلتا تو سارے ڈاکٹروں کو حلال حرام کا پتہ نہ ہوتا. اگر تجارت کرنے سے مسائل تجارت کا پتہ چلتا تو سارے تاجر آج متقی اور پرہیزگار نہ ہوتے. بابا قرآن اور حدیث پڑھنے سے، فقہ پڑھنے سے، قدوری اور ہدایہ پڑھنے سے، شامی پڑھنے سے، بحر الرائق نحر الفائق پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی مکینک آتا ہے اپنا مسئلہ لے کے تو آپ کو مکینک بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس یہ معلومات لینی ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. وہ جو مسئلہ آپ سے پوچھے گا وہ اپنی لینگویج میں پوچھے گا، اپنے انداز میں پوچھے گا. آپ کے سامنے قرآن و سنت آئے گی، آپ وہ مسئلہ قرآن و سنت پہ پیش کریں گے، آپ کی فقہ کی کتابیں اس مسئلے کا حل دیں گی. یوں مسئلے بتائے جاتے ہیں، علماء یوں اصلاح کرتے ہیں. اگلی گفتگو ہم اس عنوان پہ کریں گے کہ مذہبی طبقے کا لیول بلند کیسے ہوگا، ویلیو کیسے بڑھے گی. اگر ان کو انگلش نہیں آتی ہوگی تو ان کی ویلیو نہیں بڑھے گی. اگلی گفتگو ہم اس عنوان پہ کریں گے. اللہ کریم ہمارے حال زار پر فضل فرمائے.